السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز۔ آج سے ہم ویلاگ کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو حالات حاضرہ کی بیسس پہ ہوگا اور ڈیلی کے حوالے سے تازہ ترین خبریں اور ان پہ کچھ اپنا تجزیہ، کچھ تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئے گا، اور پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے جذبوں کو جلا بخشتے ہیں اور آپ کے لیے نت نئی معلومات لانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ کل صبح ایک خبر آئی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا، اور جب وہ بیان دے رہا تھا اس کے ساتھ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ غزہ پہ قبضہ کر کے وہاں کی مقامی آبادی کو وہاں سے بے دخل کریں گے۔ لب لباب میں آپ کو اس کا بتا رہا ہوں، اور وہاں پہ ایسی آبادی لائی جائے گی جو پرو اسرائیل یا پرو امریکہ ہوگی، اور وہاں پہ ایک بڑی اچھی شہری سوسائٹی بنائی جائے گی اور جدید ترین اس میں سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے سعودی عرب نے ریئیکٹ کیا اور اس کی بھرپور مذمت کی۔ اس کے علاوہ چین، روس، یورپی ممالک، ترکی، عرب ممالک، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی بھرپور مذمت کی۔ اب واحد ملک ہے اور واحد ایٹمی اسلامی ملک ہے پاکستان، جس کی مقتدرہ میں سے کسی نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت نہیں کی۔ گزشتہ دنوں ہمارے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب، اور ان کے بعد ہمارے ٹیکسلا کے جماعت اسلامی کے امیر عتیق الرحمن کشمیری صاحب بہت ایکٹیو تھے کہ جی پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں عمران خان، وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے، جبکہ ان کا واضح سٹانس سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بھی ان چیزوں کی مذمت کی، اس کے بعد جیل سے بھی ان کے بیانات اس حوالے سے آتے رہے۔ لیکن یہ دو شخصیات پاکستان میں اتنی ایکٹیو ہوئیں پی ٹی آئی کے خلاف، یا ایکٹیو کروائی گئی، کہ انہوں نے ڈیلی بیسس پہ کوئی درجنوں کے حساب سے بیانات دینا شروع کر دیا کہ جی عمران خان مذمت کریں۔ اب جو واقعہ ہوا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، اس کے حوالے سے نہ تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کا کوئی بیان آیا، نہ ہمارے عتیق الرحمن کشمیری صاحب کا کوئی بیان آیا اس حوالے سے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی شخص پہ تنقید کرنی ہے جو سارے زمانے کے عطاب کا سامنا کر رہا ہے، یا ہمارے اندر اتنی جرت ہے کہ ہم حکمران وقت کو بھی للکار سکیں؟ اگر جرت ہی کرنی ہے تو اپنے حکمرانوں کو کہا جائے کہ وہ کریں۔ ہاں، البتہ ہماری سیاسی شخصیات میں سے مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے ایک بیان ضرور، ہومیوپیتھی قسم کا بیان ہے، لیکن چلیں کسی حد تک تو انہوں نے اس بیان کو جاری کیا ہے، اور انہوں نے امریکہ کے صدر کے بیان کی مذمت کی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب یا ہمارے عتیق کشمیری صاحب اس سلسلے میں صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان اور دیگر مقتدرہ حلقوں، اور خاص طور پہ ہمارے آرمی چیف صاحب، دیگر ممالک میں دیکھا جائے تو آرمی چیف ان معاملات میں بیانات تو نہیں دیتے، لیکن پاکستان میں یہ رواج چلا آ رہا ہے، سالوں سے چلا آ رہا ہے
کہ ہمارے آرمی کے چیف بھی ان سلسلے اس طرح کے سلسلوں میں اپنے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ان سے اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ ایک ایٹمی اسلامی ملک ہونے کے ناطے آپ ان کی بھرپور مذمت کریں؟ اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت نہ کرنے کے حوالے سے، تو پاکستانی حکومت میرا خیال ہے ہر اس چیز پہ کمپرومائز کرنے کو اس وقت تیار ہے جو ان کے اقتدار کو طوالت بخش سکے۔ امریکہ اگر یہ بیان دیتا ہے اور پاکستانی حکومت اس کی مخالفت کرتی ہے تو یہ بات تو ہمارے اوپر روز روشن کی طرح حیاں ہے کہ کبھی بھی امریکہ اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتا اور اپنے مخالف اٹھنے والی آوازوں کو برداشت نہیں کرتا، اور اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ ایک اتھارٹی رکھتا ہے اس ریجن میں، اور وہ حکومتوں کو چینج کرنے اور اس طرح کے معاملات میں پیش بھی رہتا ہے۔ جو لوگ اس کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ مسند اقتدار سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جس کی واضح ایک مثال پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کو جس طرح چینج کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور دیگر ہماری سیاسی جماعتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی کب مذمت کرتی ہیں اور کن الفاظ میں کرتی ہیں۔ کیا ان کے اندر اتنی جرأت ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دے سکیں؟ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ہمارے ملک کے اندر ٹویٹس کے ذریعے ایکس پہ آ کے مختلف قسم کی مداخلت ہو رہی ہے، تو خواجہ آصف ہو گئے، عطا تارڑ ہو گئے، محسن نقوی ہو گئے، اس طرح کے دیگر لوگ بہت زیادہ بولتے تھے کہ ہم کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، تو کیا آج ایک اسلامی ملک کے لیے وہ آواز اٹھانے کی جرأت کریں گے؟ یہ تو تھا ٹرمپ کے حوالے سے کچھ بات۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کل ہمارے سیاستدان امریکہ کے آشیرواد حاصل کرنے کا ہر وہ طریقہ آزمانے کو تیار ہیں جس سے وہ ان کی نظروں میں آ سکیں۔ پہلے ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی گئے امریکہ کے دورے پہ، جہاں پہ جا کے انہوں نے مختلف تقریبات میں بھی شرکت کی، کچھ ایسی تقریبات میں بھی غلطی سے چلے گئے جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، اور اس کے ازالے کے لیے اب وہ معافی مانگنے کے چکر میں چین کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی ایک افواہ پھیلائی گئی کہ بلاول بھٹو کو ایک دعوت نامہ ملا ہے اور وہ امریکی صدر کے ناشتے میں شامل ہونے گئے ہیں۔ او بھائی، کس دنیا میں رہتے ہو، کس دنیا کے خواب دیکھتے ہو؟ یہ 1990 کا دور نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر بندے کے جیب میں ایک ایسا آلہ پڑا ہے جو اس کو حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ یہ جو ناشتہ کروایا جا رہا ہے یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نہیں کروایا جاتا، وہ خود مدعو ہوتا ہے اس میں۔ یہ امریکہ کی ایک پرائیویٹ تنظیم ہے جو یہ ناشتہ کرواتی ہے، اور مختلف سیاستدانوں کو بشمول امریکی صدر دعوت دی جاتی ہے، وہ اس ناشتے میں شامل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ امریکی صدر آتا ہے، جسٹ اپنی ایک تقریر کرتا ہے، اپنا ایک ویژن بیان کر کے وہ چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اور پاکستانی عوام کو یہ بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی دعوت پہ بلاول بھٹو امریکہ چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے، ناشتہ بھی ہو چکا، اور جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ 20 فٹ کے فاصلے تک بھی قریب نہیں آنے دیا گیا بلاول بھٹو صاحب کو۔ اب بلاول بھٹو اس چکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح کر کے کوئی ایک آدھ ایسی تصویر حاصل کر لی جائے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آس پاس یا تھوڑا سا قریب ہو کے
مل جائے اور آنے والے وقت میں وہ اس تصویر کو استعمال کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچ سکے کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ جی واہ واہ واہ، بلاول بھٹو ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے قریب ہیں۔ لیکن یہ وہ طریقے ہیں جو آزما کے یہ اس عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ لیکن اب وہ عوام نہیں رہی، عوام کے اندر شعور آ چکا ہے، اور عوام اس طرح کی جیل سازیوں کو، اس طرح کی جگت بازیوں کو اور اس طرح کے جادو ٹونوں کو اب کسی صورت بھی ڈائجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عوام اب 2 اور 2 4 والی پالیسی دیکھتے ہیں، اور جو کچھ ان کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہی وہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں چلی ہے پیکا ایکٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ یہ پیکا ایکٹ سراسر اظہار آزادی کی رائے پہ قدغن لگا دی گئی ہے، اور اس پیکا ایکٹ کے تھرو سوشل میڈیا کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ صحافتی حلقے، سوشل میڈیا، دیگر جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں جہاں سے حکومت کو کسی بھی مخالفت کا سامنا کرنے کا ذرا سا بھی اندیشہ ہے، ان پہ ایسا قانون لاگو کر دیا گیا ہے کہ جس سے ان کی زبان بندی کی جا سکے۔ اب اس پیکا ایکٹ کے خلاف صحافتی تنظیمیں بھی برسر پیکار ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھا جائے یا پیکا ایکٹ کو دیکھا جائے تو یہ دونوں ایسے قوانین ہیں جن سے نہ صرف آئین کی پامالی کی گئی بلکہ 1973 کے آئین کو واضح طور پہ پامال کیا گیا اور اس کی خد و خال کو بگاڑ کر رکھ دیا گیا۔ اور نہایتی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 1973 کے آئین کا خالق ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کہا جاتا ہے، اور انہی کے نواسے کے ہاتھوں سے اس آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا، صرف کس لیے؟ اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو دائمی بنانے کے لیے۔ لیکن اقتدار ان چیزوں سے نہیں آتے۔ اقتدار پہ آپ تب آ سکتے ہیں جب آپ عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرنے کا ہنر سیکھ جائیں گے، عوام کے لیے بہتری کرنا سیکھ جائیں گے۔ اور ایک چیز اور آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور دیگر وزراء کی فوج ظفر موج بار بار یہی کہتی جا رہی ہے کہ مہنگائی میں واضح کمی آ رہی ہے اور تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو، گراؤنڈ میں آ کے دیکھو، گراؤنڈ میں آپ کو پتہ چلے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے یا مہنگائی اوپر جا رہی ہے۔ 2 4 چیزوں کا حوالہ دوں گا۔ پٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، بجلی گیس کے بل کہاں جا رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ صرف چینی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو گزشتہ 20 دنوں میں 20 روپے چینی کا ریٹ اوپر جا چکا ہے۔ گھی کی بات کروں تو تقریباً 70 سے 75 روپے گزشتہ 15 دنوں میں ریٹ بڑھ چکا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں سویابین آئل کی قیمت دن بدن گر رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ایک لطیفہ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ہماری پارلیمانی کمیٹی اس دن بیٹھی اور اس کو جب یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں گھی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو انہوں نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں گھی کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی عالمی منڈی میں تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو پھر پاکستان میں کیسے بڑھ رہی ہیں؟ تو یہ ہیں ہمارے حکمران جو ہمارے حالات سے اتنے بے خبر ہیں اور اپنے اقتدار کی گردشوں میں ایسے گم ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی عوام پہ کیا بیت رہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے 20 لاکھ سے زائد لوگ خط غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں۔ خط غربت کی جو سطح ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پہلے 2 ٹائم پہ کھانا کھاتے تھے وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ 1 ٹائم پہ کھانا کھائیں، لیکن وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے۔ اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایات نصیب فرمائے
کہ یہ اقتدار کے نشوں کو چھوڑ کے اور کرسی بچانے اور ایک شخص کی دشمنی میں گرنے کے بجائے عوام کی طرف بھی توجہ دیں اور عوام کی حالت زار کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس میں سوائے اقتدار کی رسا کشی کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، چاہے ہمارے ادارے ہیں، چاہے ہمارے حکمران ہیں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، سب کا واحد اور واحد ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، ہم نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، اور عمران خان ایک ایسی بلا بن کے ان کے سر پہ سوار ہو چکا ہے کہ جو 24 گھنٹے ان کے آواز پہ مسلط رہتا ہے۔ اب عمران خان عوام کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، اور عمران خان کو عوام کی اتنی محبت دلانے میں کس کا کردار ہے؟ یہ بھی ان ہی کا کردار ہے۔ جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، اگر اس وقت فوری طور پہ الیکشن کروا دیے جاتے تو میں الفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا تھا۔ عمران خان کی حکومت اتنی غیر مقبول ہو چکی تھی کہ لوگ اس کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیتے۔ پی ایم ایل این یا پی 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 ان میں سے کسی ایک نے اوپر آ جانا تھا، اور جس طرح موجودہ حکومت چل رہی ہے اسی طرح چلنی تھی، لیکن ان کی مقبولیت ہونی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دینا تھا۔ اب یہ 17 سیٹوں کے ساتھ ایک حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے ان کی، نہ یہ عوام میں ایکسیپٹیبل ہے، اور پھر یہ عوام کے لیے کام کریں کیوں؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ہمیں اقتدار جو ملنا ہے وہ اقتدار ہم نے عوام کی ووٹ سے لینا ہی نہیں۔ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں چور راستے سے حکمرانی کے محل میں داخل ہو جاؤں گا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عوام کی منتیں ترلے کرتا پھرے رہے، ان کی سردردیوں کو، ان کی مجبوریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے نہ میں نے ان کا ووٹ لینا ہے اور نہ میں ان کے ووٹ سے کبھی آ سکتا ہوں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں دینی۔ یہ تھے آج کی کچھ خبریں، اور ان پہ میرا ایک چھوٹا سا تبصرہ۔ ملتے ہیں ایک اور ویلاگ کے ساتھ، مزید خبروں اور مزید تبصروں کے ساتھ۔ اگر آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آپ کی آراء کا مجھے کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔